امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا, سبحان اللہ, اور والد نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علی رکھا. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا. اس کے علاوہ مرتضیٰ یعنی چنا ہوا, کرار یعنی پلٹ کر حملہ کرنے والا, شیر خدا اور مشکل کشا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور القابات ہیں. یاد رہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے. سبحان اللہ. خلیفہ چہرم, جانشین رسول, زوج بطول حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے. آپ شہنشاہ ابرار مکے مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے فرزند ارجمند ہیں. عام الفیل کے 30 سال بعد جب نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارک 30 سال تھی, 13 رجب المرجب بروز جمعۃ المبارک سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ شریف کے اندر پیدا ہوئے. سبحان اللہ. شیر خدا مولا مشکل کشا کی والدہ باجدہ کا نام جیسا کہ میں نے بتایا سیدتنا فاطمہ بنت اسد ہے, اور آپ 10 سال کی عمر ہی میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیر تربیت رہے. تادم حیات آپ کی امداد و نصرت و حمایت میں بالکل ساتھ رہے, زندگی گزاری. آپ مہاجرین اولین اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہونے اور دیگر خصوصی درجات سے مشرف ہونے کی بنا پر بہت زیادہ ممتاز حیثیت رکھتے ہیں. غزوہ بدر, غزوہ احد, غزوہ خندق وغیرہ تمام اسلامی جنگوں میں بے پناہ شجاعت کے ساتھ, بہادری کے ساتھ شرکت فرماتے رہے. کفار کے بڑے بڑے نامور بہادر آپ کی تلوار ذوالفقار کے قاہرانہ وار سے تاب نہ لا کر آپ اس کے ذریعے گویا واصل نار ہوئے. امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد انصار و مہاجرین نے آپ کے دست بابرکت پر بیعت کر کے آپ کو امیر المومنین منتخب کیا. 4 برس 8 ماہ 9 دن تک آپ مسند خلافت پر جلوہ افروز رہے. 17 یا 19 رمضان المبارک کو ایک بہت ہی بدبخت شخص نے قاتلانہ حملے سے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا. آپ شدید زخمی ہو گئے, اور 21 رمضان یکشنبہ یعنی اتوار والے دن آپ جام شہادت نوش فرما گئے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو قرآن سے بڑا پیار تھا. علم دین کے تو آپ وہ شاہکار ہیں کہ وہ حدیث ہی کافی ہے. سرور کائنات علیہ السلام فرمائے جس کا مضمون ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. کیا بات ہے. اور پھر اسی طرح مولا علی خود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ اتنا قرآن پاک کی تفسیر جانتے تھے, قرآن پاک کے بارے میں اتنی قرآن فہمی تھی کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں قرآن کریم کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کب اور کہاں نازل ہوئی. دیکھیں سورت کا معلوم ہونا اور ہے, آیت یعنی یہ سورت مکیہ ہے, یہ سورت مدنیہ ہے, چلے ہم قرآن میں تفسیر پڑھ لیں گے, لیکن ایچ اینڈ ایوری آیت صحیح مجھے معلوم ہے. مولا علی فرماتے ہیں کہ وہ کب اور کہاں نازل ہوئی. بے شک میرے رب عز و جل نے مجھے سمجھنے والا دل اور سوال کرنے والی زبان عطا. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں. اللہ اکبر. ایک سورہ فاتحہ کی تفسیر سے کتنا علم تھا. ناظرین ذرا سوچئے. اور تلاوت قرآن کا شوق اتنا تھا کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب سواری کرتے وقت گھوڑے کی رکاب میں ایک پاؤں رکھتے. آپ نے دیکھا ہوگا جب ہارس رائڈنگ ہم بھی کبھی کرتے ہیں تو ایک پیر رکھتے ہیں پھر دوسرا پیر رکھتے ہیں, سیکنڈز میں دوسرا پیر بندہ رکھ لیتا ہے. مگر یہ آپ کی کرامت تھی کہ ایک پیر رکھ کر دوسرے پیر رکھنے کے وقفے میں آپ قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے اور دوسرا پیر رکھنے سے پہلے پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. اب یہ شاید بہت سب کو سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ کیسے ممکن ہے. تو اللہ والوں کو جب پلک جھپکنے میں حضرت سلمان علیہ السلام کے آصف بن برخیہ قرآن میں واقعہ موجود ہے, ایک تخت جو ہے وہ ایک ملک سے دوسرے ملک ملکہ بلقیس کا لا سکتے ہیں, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی بہت عرفہ والا ہے. یہ اللہ والوں کے انداز ہوتے ہیں. بہرحال ناظرین, قرآن فہمی, قرآن کی تلاوت, علم دین, یہ مولا علی کی زندگی کے اہم ترین اوصاف ہیں. بے شک بتائیے نا کہ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو قرآن سمجھتے ہیں, بہت زیادہ قرآن پڑھتے ہیں. اگر پنجتن پاک سے پیار ہے, مولا علی سے محبت ہے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, تو پھر قرآن سے بھی محبت ہو, قرآن کی تلاوت سے بھی محبت ہو, قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کی طرف بھی ہمیں آنا چاہیے. اچھا ایک اور بات بتاؤں, شاید وہ بات بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ حضرت جبرائیل نے جب پہلی وحی نبی پاک پر نازل ہوئی تو اس کے بعد حضرت جبرائیل نے نبی پاک کو وضو اور نماز کا پریکٹیکل کر کے بتایا. پھر نبی پاک نے سب سے پہلے وضو کیا اور نماز پڑھی. پھر نبی پاک نے یہ تعلیم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو دی, تو آپ نے سب سے پہلے نماز پڑھی اور اس کے بعد
جو اور جس نے سب سے پہلے نماز پڑھی وہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، یعنی کیونکہ وہ گھر میں ہی تھے اور ان کے گھر میں یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. آپ کو کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہا جاتا ہے. ہاں یہ بڑا کوشچن آتا ہوگا ذہن میں کہ سارے صحابہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کہا جاتا ہے اور مولا علی کو کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کیوں کہا جاتا ہے؟ اچھا پہلے تو کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو ہے اس کے معنی بھی سمجھ لیں تاکہ بات جو ہے وہ اور آسان ہو جائے گی. کہ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے چہرے نے، اللہ پاک آپ کے چہرے کی وجاہت کو، آپ کے چہرے کے فیض کو اور بڑھائے، اور اللہ نے بڑھایا. وجہ یہ ہے کہ آپ کے سر مبارک نے کبھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا، کبھی غیر اللہ کی طرف آپ نہیں گئے. اور اس کی بڑی وجہ کیا ہوئی کہ آپ ابھی چھوٹے ہی تھے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرسٹ کزن ہیں، چچا زاد بھائی ہیں. تو ابو طالب سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو بچپن میں ہی لے لیا تھا. ان کے اوپر بہت زیادہ یوں سمجھے معاش کا اور عیال کا بوجھ تھا، تو کچھ بوجھ بانٹنے کے لیے ہمارے بھی ہوتا ہے فیملی میں بچے لے لیتے ہیں، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو لے لیا. اب نبی پاک کی گود میں ان کی پرورش ہوئی ہے. انہوں نے آنکھیں کھولی تو نبی پاک کو دیکھا ہے، ہوش سنبھالا تو آقا کی باتیں سنی. یہ نبی پاک کی بچپن سے ٹرینڈ ہے. نبی پاک کا ڈائریکٹ فیضان جو ہے وہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ملا. اچھا آپ کا ایک اور لقب تو بڑے ہیں، حیدر، کرار، اور آپ کو شیر خدا، اسد اللہ، اسد الرسول. آپ کا ایک بڑا یونیک لقب ہے اور وہ ہے ابو تراب. ابو تراب کہتے ہیں مٹی والے کو. اچھا ابو تراب لقب کیسے ملا؟ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری شہزادی آپ ہی کے نکاح میں تھی، خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے گھر گئے تو کہا علی کہاں ہیں؟ تو کہا وہ گھر سے باہر ہیں. اور جب گھر سے باہر میرے آقا گئے تو وہ مٹی پر لیٹے ہوئے تھے. اب وہ لیٹے ہوئے تھے تو کپڑوں پر اور جسم پر بھی مٹی لگ گئی. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے پیار سے کہا کم یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ. مولا علی کہتے ہیں اس کے بعد سے مجھے میرے نام سے زیادہ ابو تراب کو نیت سے محبت ہو گئی ہے. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا. لقب خاک، ابو تراب خاک کو کہتے ہیں نا، لقب کیا ملا؟ خاک کا. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا جو ہے